فوک وزڈم ہم سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ معافی اور درگزر یہ ایک پھول کی مانند ہے۔ اس کے باعث انسان ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں اور یہ معافی انسانوں کے مابین کنیکٹیویٹی کا کام دیتی ہے۔ جو لوگ معافی مانگنے سے محروم ہو جاتے ہیں وہ انسان کے درمیان رابطے اور تعلق کے پل کو توڑ دیتے ہیں، اور ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ ان کو خود کسی وجہ سے آدمیوں اور انسانوں کے پاس جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ پل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اگر ہم ایک انسان سے کوئی زیادتی کرتے ہیں یا انسان کا کوئی گناہ کرتے ہیں اور پھر وہ انسان خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے یا برطانیہ یا کینیڈا جا کر آباد ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں اس انسان کے پاس جا کر معافی مانگنے میں بڑی مشکل درپیش ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کے گناہ گار ہوں اور ہمارا ضمیر اور ہمارا دل ہمیں کہے کہ یار تو یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے اور تجھے اپنے رب سے معافی مانگنی چاہیے، تو اس صورت میں ہمیں سب سے بڑی آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے خدا کو کہیں جا کر ڈھونڈنا نہیں پڑتا، تلاش نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے ہمارے بابے اس بات پر زور دیتے ہیں، اور ہمارے بابا جی ہمیں اکثر و بیشتر یہ کہا کرتے تھے کہ انسان کے معاملے میں بہت احتیاط کیا کرو اور کوئی ایسا گناہ یا غلطی کی سرزدگی سے بچا کرو جو انسان سے متعلق ہو، کیونکہ انسان سے کیے گناہ یا ظلم کی معافی اس سے ملے گی۔ اگر تم سے کوئی خدا کا گناہ ہو جاتا ہے تو یہ اور بات ہے، وہ رحیم و کریم ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اس سے معافی کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے۔ اگر وہ انسان کھو گیا تو مارے جاؤ گے۔ اصغر ندیم سید گفتگو کے درمیان میں سوال پوچھتے ہیں، خان صاحب آپ کی ہم جتنی بھی باتیں سنتے ہیں انہیں سن کر بہت لطف آتا ہے۔ آپ ہمیں جس فوک وزڈم کی بابت بتاتے ہیں وہ کبھی مستریوں، کبھی درزیوں، کبھی ترکانوں اور عام آدمی سے آپ لیتے ہیں۔ آپ براہ کرم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اور بتائیں۔ اشفاق احمد یہ تو بڑا برسبیل تذکرہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بات یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ استاد اور پروفیسر ہیں، اور آپ کو یہ بات پکڑنی خاصی مشکل ہو جائے گی کہ تعلیم سے الگ دانش ایک اور چیز ہوتی ہے۔ میں کسی پروگرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب میں میٹرک کرنے کے بعد ایف اے میں داخل ہوا تو مجھے پھر شہر آنا تھا۔ میری اماں نے ہمارے ملازم کو ایک ٹرنک سا دیا اور کہا جا کر اشفاق کو چڑھا۔ ان دونوں ہمارے ہاں سے ایک چھوٹی گاڑی چلتی تھی۔ جب میں چلنے لگا تو میری ماں نے کہا ٹھہر جا اور اسٹیشن جانے سے پہلے تایا قاسم علی کو سلام کر کے جانا۔ خواتین و حضرات، ہمارا وہ تایا پورے گاؤں کا تایا تھا۔ وہ موچی تھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر جوتوں کو ٹانکے لگایا کرتا تھا۔ حقیقت میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ میں اب میٹرک پاس کر چکا ہوا تھا اور تعلیم یافتہ ہو گیا تھا اور مجھے اللہ نے عقل دے دی تھی۔ اس طنزیہ گفتگو پر پورا ہال ہنسنے لگتا ہے۔ اب ماں مجھے زبردستی وہاں بھیج رہی تھی کہ تائے کو مل کر جانا، اور میں چاروں چار نہ چاہتے ہوئے تائے کے پاس گیا، انہیں سلام کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کتنے چلنا ہے؟ میں نے کہا جی میں بڑے کالج میں پڑھنے کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ تایا نے مجھ سے کہا وہاں جا کے پٹیاں آستینیاں والا قمیض نہیں پانی، وہاں جا کر ایسی قمیض زیب تن نہیں کرنی جس کی آستین یا کف الٹے ہوں۔ بچوں، اب اس زمانے میں آستینی الٹی کر کے ٹچ کر کے بٹن لگانے کا بڑا رواج تھا، اور میری 8ویں جماعت سے یہ آرزو تھی کہ جب میں بڑا ہوں گا اور فرسٹ ایئر میں داخل ہوں گا تو ٹرن کف والی قمیض پہنوں گا، لیکن اب تائے نے مجھے منع کر دیا۔ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ تھا کہ میرے اندر ہی اندر یہ خواہش اٹھتی ہے۔ دوسری بات تائے نے کہی کہ پتر بودے نہ رکھنا، بیٹے لمبے بال مت رکھنا۔ اس زمانے میں ہم بچوں کے سر پر مشین پھیر دی جاتی تھی اور بال بڑھنے دیے بھی نہیں جاتے تھے، اور آپ اس دکھ میں میرے شریک ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات جو تائے نے مجھے کہی وہ یہ تھی کہ کڑیاں نو نہ دیکھی، لڑکیوں کی طرف متوجہ نہ ہونا۔ ہال سے ایک آواز آتی ہے، گویا تائے نے تمام اچھی باتوں سے منع کر دیا، کہہ کے
اب یہ طائے کا حکم تھا۔ میں ان باتیں سوچتا ہوا انہیں سلام کر کے آ گیا۔ میں نے پھر شہر آ کر بڑے کالر والی قمیض سلوائی، حالانکہ ہم گاؤں میں ایسی قمیضیں نہیں پہنتے تھے۔ اس پر ٹچ آستینیں بھی بنوائیں۔ اس کے بعد میں نے بوتے بھی رکھ لیے۔ لڑکیاں ہمارے ساتھ پڑھتی تھی، وہ تو پھر وہاں تھی ہی، انہیں بھی دیکھتے تھے۔ جب میں بڑے شہر سے بڑی تعلیم حاصل کر چکا اور گرمیوں کی چھٹیوں میں لوٹ کر گھر آیا تو گھر میں بڑی عزت افزائی ہوئی۔ ظاہر ہے کہ شہر میں پڑھنے سے لڑکا بہت ذہین ہو جاتا ہے۔ اشفاق احمد یہ طنزیہ جملہ مسکراتے ہوئے بولتے ہیں۔ اب شام کے وقت میں سیر کرتا ہوا اپنے تایا قاسم علی کے پاس درخت کے نیچے گیا اور پتھر کی سل پر بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے تائے سے کہا کہ تایا سن، میں تمہیں ایک بڑی کام کی بات بتاتا ہوں۔ وہ بڑے تجسس سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ جو مکھی ہوتی ہے نا، اور جسے معمولی اور بہت حقیر خیال کیا جاتا ہے، یہ دیکھنے اور بینائی کے معاملے میں تمام کیڑوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے، کیونکہ اس کی آنکھ میں 3000 محدب شیشے یا لینز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہر زاویے سے دیکھ سکتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب بھی اور جس طریقے سے بھی اس پر حملہ آور ہو یہ اڑ جاتی ہے، اور اللہ نے اسے یہ بہت بڑی اور نمایاں خصوصیت دی ہے۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ اس بات کا تائے پر بہت رو پڑے گا، کیونکہ میرے خیال میں یہ بڑے کمال کی بات تھی، لیکن تایا کہنے لگا، لکھ لعنت، ایسی مکھی تے جندیاں 3000 کھاں ہون اور جدوں بھی گندی تے آ بہندی ہے۔ ایسی مکھی پہ لعنت بے شمار ہو جس کی 3000 آنکھیں ہوں اور وہ جب بھی بیٹھے گندگی پر ہی بیٹھے یا اس کو ہی ترجیح دے۔ خواتین و حضرات، یہ بات ہے دانش کی، ایسی باتیں علم و تعلیم کے زمرے میں نہیں آتی۔ میں بات کر رہا تھا معافی کی، ٹالرنس کی۔ ہم بڑی ساری کوشش کے باوجود اور بہت ساری تعلیم حاصل کرنے کے باوجود جب اپنے رویے کی طرف لوٹتے ہیں تو اپنی تحریر میں، تقریر میں اور اپنی پیش قدمی میں ٹالرنس کو پالنا نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ یہ عام طور پر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ہم آئے روز اخبارات میں ایڈیٹوریل پڑھتے ہیں، کالم دیکھتے ہیں، اس میں جو چیز آپ کو ناپسند ہوتی ہے اس کے خلاف بڑی شدت سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں، اور یہ بات ہماری زندگی میں بہت بری طرح سے اود کر آتی ہے، اور ہم اور ہمارے ٹالرنس کے مابین یہ بات نہایت شدت کے ساتھ حائل ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ آپ بھی تائے اور استاد ہیں کہ بچوں کو ان کی اچھی کارکردگی کے صلے میں کچھ انعام و کرام یا گفٹ میڈل یا سرٹیفکیٹ دینا چاہیے یا نہیں؟ ایک خاتون: میرے خیال میں تو دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی ستائش و تعریف چاہتا ہے، اور آپ فطرت کو بدل نہیں سکتے۔ ایک صاحب گویا ہوتے ہیں: خان صاحب، اگر ہم اس بچے کو اچھی کارکردگی کے صلے میں کچھ دیں گے تو وہ بھی اگلی نسل کو کچھ عطا کرے گا۔ ایک اور صاحب: اس طرح سے مقابلے اور کارکردگی بہتر بنانے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بات پر کسی بچے کو شاباش کہہ دینا یا تھپکی دے دینا یا اس کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا بھی ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اصغر ندیم سید: کسی کو شاباش دینا اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو اس شاباش یا تھپکی سے محروم رہا ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس محرومی میں ہمارے نظام کی کون سی کمزوریاں ہیں، اور 80% کیوں ناکام ہو گئے ہیں۔ ایک اور صاحب گویا ہوتے ہوئے: لیکن ایک بچہ جو ایک لیمپ کے نیچے بیٹھ کر پڑھتا ہے اور دن رات محنت کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قدر محنت اور مشقت کا اگر فزیکلی ایوارڈ بھی ہو جائے تو شاید اس سے اور بھی فائدہ ہو، اور کم نمبر لینے والے بچے کو بھی مزید محنت کرنے کا حوصلہ ملے۔ پروگرام میں شریک ایک محترمہ: آپ اس میں حد بندی نہیں کر سکتے کہ ایک اچھا بچہ اور درمیانہ بچہ اور کمتر بچہ کون ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھنے والا بچہ کسی وجہ سے ناکام ہو گیا ہو۔ ایک اور صاحب گویا ہوتے ہیں: اگر ایک بچہ 70% نمبر حاصل کرتا ہے تو اسے انعام ملتا ہے اور اس میں مزید محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اب وہ کوشش کرے گا کہ وہ 80% نمبر حاصل کرے۔ اشفاق احمد مسکراتے ہوئے: اصغر ندیم سید کی سوچ کا انداز۔ وہ ایک برطانوی ماہر
نفسیات سے ملتا ہے، وہ ہماری نفسیات سے ملتا نہیں ہے۔ مغربی ماہرین نفسیات یا ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کو انعام دینا اور ان کی کارکردگی کو ستائش کرنے سے بچے آگے چل کر چالاکی کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، پڑھائی کی طرف انتہائی توجہ نہیں دیتے، اور وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آئندہ انعام حاصل کرنے کے لیے باوجود اس کے کہ ہم محنت سے یہ انعام حاصل کیا ہے، اب ہم کس طرح سے وہ دوبارہ انعام حاصل کریں۔ اس طرح ان میں بوٹی مافیا کا ہلکا سا رنگ پیدا ہونے لگتا ہے کہ کس طرح سے حصول زیادہ ہو۔ اصغر ندیم سید۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں کا ایک اور خیال اور نظریہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایدھی تعریف زیادہ کی تھی تو عید چوڑا ہو جائے گا، اگر اس کی زیادہ تعریف کر دی تو یہ خراب ہو جائے گا۔ محفل میں شریک خاتون: میرا موقف ذرا مختلف ہے، کیونکہ اللہ میاں کا بھی حکم ہے کہ جو اچھے کام کرے گا اس کو جنت ملے گی، اور جو خراب کام کرے گا اسے دوزخ۔ یہ تو قدرت کا فیصلہ ہے۔ ایک صاحب اشفاق احمد سے سوال کرتے ہیں، کیا آپ کی شخصیت میں آپ کے والدین کا بھی عمل دخل ہے، یا آپ کی گفتگو آپ کی ذاتی سوچ اور تدبیر کا نتیجہ ہے؟ اشفاق احمد: یقیناً ہے، کیونکہ اس زمانے کے جو والدین تھے وہ تربیت پر زیادہ زور دیتے تھے، وہ علم کے معاملے میں بیچارے اس قدر رافع نہیں ہوتے تھے۔ اب میری یہ بات پھر لوٹ کر آپ کی کورٹ میں چلی جائے گی۔ آپ کو بے شمار ان پڑھ اور کم علم لوگ ایسے ملیں گے جو کہ بے ایمانی نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ بھی تربیت کا ہی اثر ہوتا ہے، اور آپ کو بے شمار سیکرٹری لیول کے اور وفاقی حکومت کے اعلیٰ افسر ایسے ملیں گے جو CSS کر کے بہت ساری لوٹ مار کر رہے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔